डिपार्टमेंट से और ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली, आई कैन सी मैनी फेसेस हियर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी, जैसे रुमीना ने बताया कि ये एक पॉलिटिकल फोरम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब की क़यादत में पहली पार्लियामेंट दुनिया में बनी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पार्लियामेंट के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और उसको ना सिर्फ नेशनल असेंबली के लेवल पर, बल्कि जो लेगेसी आज मैं देख रही हूँ कि जहाँ सारे प्रोविंसेस के लोग मौजूद हैं, प्रोविंशियल असेंबली के लोग मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद हैं, यही इसकी असल रूह थी। और जब हमने 2016 में ये SDG सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट में बनाया, तो इसके साथ साथ हमने पिप्स की मदद से जो प्रोविंसेस थे उसके अंदर भी जो पिप्स के ऑफिसेस थे, कॉकस के ऑफिसेस थे और SDGs के ऑफिसेस बनाकर हमने इसको एक्सटेंसिवली प्रोविंसेस अक्रॉस पाकिस्तान इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो ये वो काविश थी जो उस वक्त बड़ी नेसेंसी में थी, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर भी ये एक लर्निंग कर्व था जिसमें अयाज सादिक साहब ने बहुत ज़्यादा मेंटोरिंग की, बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली इस एजेंडा को लिया, और आज उसके समरात आप देख रहे हैं। हमारा ये ईमान था कि जब तक पार्लियामेंटेरियंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लेवल के ऊपर इंगेज नहीं होंगे, कोई भी डेवलपमेंट गोल जो है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, पीस हो, जस्टिस, जितने SDGs गोल्स हैं, एक उसका बड़ा ब्रॉड लैंडस्केप और कैनवस है, जब तक पार्लियामेंटेरियंस और लोकल लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर इंगेज नहीं होंगे, कोई एजेंडा उस तरह से अचीव नहीं हो सकता जो उसके गोल्स सेट और टारगेट सेट किए गए हैं। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो चेयरपर्सन है रुमीना इस वक्त चेयर कर रही हैं। हम लोगों ने ये इकट्ठा सफ़र शुरू किया था, और उसके बाद आई थिंक शी वाज द वन हु ग्रास्प्ड इट एंड ऑल्सो वाज इंटरेस्टेड इन इट इन टू अ लेवल के जहाँ आज हम देख रहे हैं कि तमाम प्रोविंसेस एक दफ़ा फिर साथ बैठकर, और अभी बड़ा एक क्रॉस रोड है, बड़ा माइलस्टोन इस वक्त है, ये जो टाइम है ट्रांजिशन का, क्योंकि अब दुनिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के व्हाट्स नेक्स्ट जो है उस गोल की तरफ जा रही है। तो 2022 से लेकर 2030 तक जो टाइम पीरियड है, उसके आखिरी सालों में तो सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, इवैल्यूएशन होगी कि टारगेट्स किस तरह पूरे हुए, लेकिन उससे पहले ये इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स जो हैं इस वक्त क्वाइट एक्सटेंसिवली पूरी दुनिया में, बाकी कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा SDGs है जो इंटीग्रेटेड है अक्रॉस डिफरेंट SDGs, उसको हिट करता है। और फिर जो हम उसके आज क्लाइमेट चेंज के जो असरात देख रहे हैं, वो आप देखें कि अभी जो एक्सट्रीम इंटेंस फ्लडिंग है मुल्क के अंदर, क्योंकि जो दुनिया है, और ये एब्सोलूट प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी डिज़ास्टर की कभी भी किसी डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं होती, लेकिन हम हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में इन्वेस्ट करती हैं, बल्कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बजटिंग नहीं होती। तो उस सिलसिले में अभी प्राइम मिनिस्टर ने, मैं वहीं मीटिंग से आ रही हूँ, कि बलूचिस्तान के अंदर पहले तो जो लोग जहाँ बहक हुए फ्लडिंग में, जो पूरे प्रोविंसेस, बाकी प्रोविंसेस में भी इस वक्त जो रेनफॉल है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, उसकी जो ड्रिफ्टिंग पैटर्न है मानसून का, वो भी आप देख रहे हैं कि उसके असरात कैसे हैं। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस तरह के क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के जो दोनों के जो असरात हैं उसके लिए वो सफिशेंट नहीं है। तो वही मीटिंग अभी प्राइम मिनिस्टर ने की कि किस तरह डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर काम किया जाए पाकिस्तान की सतह के ऊपर, और उसमें दुनिया पूरी जो है वो GIS बेस्ड, जियो स्पेशल, रेडार, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करती हैं, और वही हदायत दी है आज वज़ीर आज़म ने भी कि आप उस रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएं। रिस्क रिलीफ तो ज़ाहिर है हमने करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स की, लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आई थिंक जो पाकिस्तान है उसमें एक कामयाबी ज़रूर हुई है कि इस हॉल में ख़वातीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये वाहिद फोरम है जहाँ
جینڈر انکوالٹی میرا خیال ہے کافی حد تک کاؤنٹر ہو چکی ہے، اور اس پہ میں بھی ایس ٹی جی سیکریٹریٹ کو مبارکباد دیتی ہوں. پھر اسٹیج پہ آئی تھنک زیادہ خواتین کی ضرورت ہے. جو یوتھ is a very important factor because 65% of Pakistan is young now, and جو youth, because this is their future, ان کی engagement بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس ایونٹ میں بہت زیادہ ہے. You can see young interns around you working for Sustainable Development Goals Parliamentary Secretariat. تو یہی روح اکراس دا بورڈ جانی چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ، یو سی لیولس کے اوپر جو گراؤنڈ لیول ہے، پھر ڈویژنل لیول ہے، پروونشل لیول ہے، اس کے اوپر بھی اگر یہی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو کہ ینگ یوتھ کو انگیج کیا جائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی پالیسی میکنگ میں. آج اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ 2016 میں اف آئی ریمبر پہلی دفعہ ایس ٹی جیز بجٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان میں، اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ایس ٹی جیز کو فنڈنگ بجٹ لائن دی گئی تھی. اور یہی اس کا جو جینڈر بجٹنگ ہے، کلائمیٹ چینج بجٹنگ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بجٹنگ ہے، یہ تمام چیزیں جب تک بجٹ نہیں ہوں گی، فائنینشیل ریسورسز اس کے اوپر نہیں ہوں گے، تو یہ اپنے ہدف پورے نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ سب کو معلوم ہوگا بیکاز بہت سے چہرے ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر کو، تو اس کے اندر بھی جو ایکو سسٹم اپروچ ہے کہ انوائرمنٹل، سوشل اینڈ اکنامک تمام چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آئی تھنک اس کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں. بیکاز دس از ناٹ اے اسٹینڈ الون ایس ڈی جیز agenda. This has to be integrated into various segments, sectors of the society also. آخر میں یہ بات ضرور کروں گی کہ جن ملکوں میں لوکلائزیشن آف ایس ڈی جی ایجنڈا ہو گئی، انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ایس ڈی جیز ہو گئی، کریکولم انٹیگریشن آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوا، انہوں نے ہی اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں. اور بہت ہی زیادہ کیس اسٹڈیز موجود ہیں کہ کس طرح کریکولم کے ساتھ ایز اے ٹول استعمال کر کے آپ یوتھ کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کرتے ہیں. اسی طرح جو لوکلائزیشن ہے اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، لوکل ریپرزینٹیٹیوز لوکل گورنمنٹ کے، اور پھر ممبر پروونشل اسمبلیز اینڈ ممبر نیشنل اسمبلیز جن جگہوں کے اوپر، جن ملکوں میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں، ڈیولپڈ ورلڈ میں انگیج ہو گئی ان پالیسی میکنگ، ان کنٹریز نے بھی اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوں یا اس سے پہلے جو ایجنڈا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، ان کو اچیو کیا. ایک اچھی بات یہ ہے، مجھے آتے ہوئے رومینہ بتا رہی تھی، اور وہ کانشیس اس لیے بھی تھی کیونکہ جب ہم نے یہ کاوش شروع کی تو اس وقت یہ بڑا اے پولیٹیکل فورم تھا، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی تھی، بیکاز وی بلیوڈ کہ یہ ایسا ایجنڈا ہے جس کے اندر اگر پالیٹکس آ گئی تو اس میں جو ڈس انٹیگریشن ہے اس انٹیگریٹڈ ایجنڈا کی وہ شروع ہو جائے گی. تو وہی ابھی میں دیکھ رہی ہوں چہرے کہ تمام گورنمنٹس، تمام پروونشل گورنمنٹس اس ایونٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ظاہر ہے اس ایجنڈا کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آخر میں جو ایس ڈی جیز سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر جو زیادہ پرابلم آتی ہے وہ گورننس کی آتی ہے کہ آپ کا جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا بھی ہے یا بجٹ ایلوکیشن انٹرنیشنل پارٹنرز، ملٹی نیشنل ڈونر ایجنسیز، بائی لیٹرل ڈونر ایجنسیز جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، اس کی جو ایلوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کہ جب وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا گورننس کا چیک کتنا ہے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ صوبوں کے لیول پہ مانیٹر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ جتنا گورننس کے ایشو پچھلی دفعہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں ڈیولپنگ کنٹریز میں آئے تھے، ان پہ کافی حد تک پروونشل لیول کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز ہو گئے ہیں، لیکن ایک نیشنل لیول، پروونشل لیول کے اوپر یہ جو گورننس ایشوز ہیں ان کو چیک ہونا بڑا ضروری ہے. آخر میں جب تک پارلیمنٹیرینز اس طرح کے ایجنڈاز میں انگیج اور انوالو اور پالیسی ڈیسیجن میں نہیں ہوں گے، بیکاز پارلیمنٹ واحد ادارہ ہے جو اوور سائٹ کا رول پلے کرتا ہے. ایگزیکٹو بھی اکاؤنٹیبل صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے. اور میں دیکھتی تھی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈونر ایجنسیز کے ساتھ اور این جی اوز کے ساتھ اور ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے جو یہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں پارلیمنٹیرینز کو انگیج نہیں کیا جاتا تھا.
اور پوری دنیا میں ایسی اگزامپلس ہیں اور ایسی کیس اسٹڈیز ہیں کہ جب جب پارلیمنٹیرینز انگیج ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز انگیج ہوتے ہیں، تو جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے، وہ مینی فولڈز انکریز کر جاتا ہے. تو پارلیمنٹ شوڈ اسٹے پٹ. رومینہ انشاءاللہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ان دس، ان مائی ہمبل کیپیسٹی آئی ایم آلویز دیر. اینڈ آج پرائم منسٹر نے بھی جب وہ فلڈنگ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی میٹنگ لے رہے تھے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز اب ہمیں ایس ٹی جیز ایجنڈا امپلیمنٹیشن سے ایس ٹی جیز پرو لیجسلیشن کی طرف جانا ہے، جو اگلا سٹیپ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو لیجسلیٹ کر کے ہم ان گولز کو اچیو بھی کر سکتے ہیں اور ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس لیجسلیشن کے ذریعے جہاں جہاں بلاکٹس ہیں، جہاں جہاں باٹل نیکس ہیں، جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں جو صرف قانون سازی کے ذریعے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ایز لیجسلیٹرز آلسو، ایز ایگزیکٹو، ایز پارلیمنٹ، ایز لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز، ایز سول سوسائٹی کہ وہ لیجسلیشنز کون سی ہیں. ہم ایگزسٹنگ کو ریویو کر سکتے ہیں اور امینڈمنٹس کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ کلائمیٹ پیٹرن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو قانون سازی کر کے اس میں بہتری لا سکتے ہیں. میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسے ایونٹس میں میڈیا کی پریزنس بہت کم ہوتی ہے. آئی تھنک مائی ایگزسٹنگ پوزیشن آف انفارمیشن منسٹری فورس دیم ٹو کم ہیئر. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میڈیا کین پلے اے ویری وائٹل رول ان ٹرمز آف اویئرنیس ریزنگ. جتنی زیادہ آگاہی سوشل اسپیس، ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں میڈیا کے، ان کے ذریعے یہ آگاہی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو بھی اس کا پارٹنر بنایا تھا جب یہ ایس ٹی جیز بنا تھا. پپس کی ریپرزینٹیشن میں دیکھ نہیں رہی، آئی تھنک آدھے ہے. اچھا، تو وہ بھی بہت ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز ویسے ہی ہوگا. تو میڈیا کے حضرات یہاں جو بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ جب تک ہم سب مل کے قوم کی طرح، ایک نیشن کی طرح اس ایجنڈا، اور یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے، تعلیم دینا، صحت کی سہولیات دینا، انوائرمنٹ، ڈیولپمنٹ، ہیلتھ، انرجی، اکانومی، پلانٹ وی آل شیئر ایز اے ٹرسٹی فار فیوچر جنریشن. تو یہ تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. اس کو صرف سیکٹورل آرگنائزیشن کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ سائنٹیفک طریقے سے، ورنہ یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے. اس کے اوپر ہمیں اکٹھے سب کو اکٹھا کام کرنا ہے. اور ایم ڈی جیز کے بعد ایس ٹی جیز کی ٹرانزیشن اس لیے بہتر ہے کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں انگیجڈ رہے ہیں. آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ. انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے ان مائی ہمبل کیپیسٹی I would love to represent Sustainable Development Goals agenda in Pakistan. Thank you.